سرور انبیاء اس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو سرور انبیاء چونکہ غار حرا میں چلے جاتے تھے اور 10 دن 15 دن آپ وہیں رہتے تھے، جو لے جاتے تھے، یا مطلب 3 دن 4 دن 5 دن. تو صحابہ کرام نے کوشش کی کہ جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے ہیں ان کو فالو کیا جائے. تو انہوں نے روزہ رکھنے کی کوشش کی، طبیعت خراب ہو گئی. تو آپ نے اس ضمن میں حدیث ہے جس کے اوپر مشکات شریف میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور دارمی نے اس کے اوپر بہت کام کیا. تو رسالت مآب نے کہا تھا کہ تم جو ہے ایسے روزہ مت رکھا کرو، مجھے تو میرا اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پھر ایک اور جو ہے وہ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے کہ سنو ہم تمہارے جیسے نہیں. کہیں لوگوں نے ذکر کیا اور سرکار ختمیہ مرتبہ عموماً آپ کو نا جلال نہیں آتا تھا، لیکن جب آتا تھا نا تو پھر کچھ وجہ ہوتی تھی تو آتا تھا. اس میں سرکار کے جو جملے ہیں وہ حدیث میں پڑھتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں. سنو ہم تمہارے جیسے نہیں، نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں. اور اس کے ضمن میں جو ہے اگلے جملے جو ہیں وہ مولا کائنات کے، یعنی یہاں تک یہ حدیث ہے کہ ہم نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں. یہاں پہ یہ حدیث ختم ہو جاتی ہے. پھر جب مولا کائنات سے یہ سوال ہوا تو پھر اس حدیث کے آگے جو جملے ہیں نا وہ جو مولا کائنات کا قول ہے، یعنی کچھ لوگ اس کو ضعیف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں جب ملا کے پڑھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث میں نہیں ہے. اوکے. حدیث میں اضافی چیزیں جب ایڈ ہوتی ہیں تو جب اس کو پڑھا جاتا ہے کہ جی یہ جملے تو حدیث میں نہیں ہیں، صحیح، تو باقی جملہ جو ہے وہ تو ہے نا، ٹھیک اس کو یعنی اب ملا کے پڑھیں گے تو پھر وہ چیزیں. مولا کائنات سے جب یہ ذکر ہوا تو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں جملہ ہے یہی جملے کوٹ کیے کہ رسالت مآب نے فرمایا تھا سنو ہم تمہارے جیسے نہیں، نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں. اور اگلا جملہ جو ہے تم نجاست کے ڈھیر سے جنم لیتے ہو اور ہم جنم دیتے ہی نماز پڑھنے والیوں کی اولاد ہے. ان کے ساتھ یہ جو ہوتے ہیں نا چیزیں جو نیگیٹو جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی. بطول کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بی بی مریم سلام اللہ علیہا جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد آیت جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ کھاؤ پیو اللہ کا شکر کرو اور سجدہ کرو اللہ کو. ایسے ہی ٹھیک ہے. تو اس حالت میں تو نماز ہوتی نہیں، کون سا سجدہ؟ یعنی ان کے اوپر اس کیفیت کا اطلاق نہیں ہوتا جو ہماری پیدائش کے وقت ہوتا ہے. وہ ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشنز. اسی طرح مولا کائنات کا ظہور ہے خانے کعبے میں، تو کیا ایسی کنڈیشنز تھیں؟ وہ پاکیزگی کا گھر ہے، وہ نزول ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں ہے. یہ مولا کائنات کا جملہ سمجھیے، اس کے پیچھے بہت راز ہے. ہم اس کو نا عقیدوں میں بند کر دیتے ہیں کہ جی یہ شیعہ دا ہے، جی یہ سنیاں دا ہے، جی یہ وہابیاں دا ہے. سر دین نہ سنیوں کا ہے نہ شیعوں کا ہے نہ وہابیوں کا ہے نہ کسی اور کا ہے. دین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. جو رسول اللہ کے گھر کا وفادار ہے وہ ہے، جو رسول اللہ کے گھر کا وفادار نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے. سیدھی سی بات ہے. اب یہ جو کانسیپٹ ہے جو مولا علی نے کہا تھا کہ ہم جب نماز جنم دیتے ہی نماز پڑھنے والیوں کی اولاد ہے، تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی ایک روایت ہے کہ جب سرور انبیاء دنیا میں تشریف لائے تو میں نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا. بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا مولا علی کی والدہ مطہرہ جو خانہ کعبے میں، تو اس وقت ان کے بھی جملے ہیں کہ میں نے خانہ کعبے میں جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں زمین پہ سر رکھا. سجدے کا کانسیپٹ تو تھا نا، باقاعدہ نماز اس طرح نہیں تھی، لیکن یہ تو سجدے کا کانسیپٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا، حضرت آدم سے تھا. بالکل اللہ کے سامنے اپنے سر کو زمین پہ رکھنا جو ہے یہ تو عبادت کا حصہ تھا نا. اس وقت نبی بھی ایسے کرتے تھے. تو یہ تو وہ بی بی آمنہ نے بھی وہی کیا. نماز بھلے فرض نہیں ہوئی تھی لیکن وہ دین اس وقت اسلام بھی باقاعدہ اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کہتا ہے نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. تو اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کا دین کون سا تھا؟ وہی اسلام کا ایک اولڈر ورژن تھا. آدم علیہ السلام کا دین کون سا تھا؟ وہی اسلام کا ایک اولڈر ورژن تھا. اور اسلام جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے وہ اس کا فائنل ورژن تھا. تو وہی ایک دین، کردگار تو وہی ایک اللہ ہے، وہی ایک اللہ ہے جس کی توحید کا ذکر ہے. تو یہ جو رات ہے، یہ جو حجاب ہے، اس سے روشنی کی طرف جانے کا جو سفر ہے وہ سورہ قدر ہے.